ابھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2-3 لوگوں نے مجھے اپنی طرف بلایا اور پوچھا کہ بھائی یہ نماز میں کیا تم ایسے مکھیاں مار رہے تھے؟ یار نہ کیا کرو، ایسے کام نہیں کرتے، یہ ختم ہو گیا ہوا ہے، یہ کام نہیں کرتے، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، رفع دین نہیں کرنا چاہیے، گمراہی ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی جان، ہو سکتا ہے آپ صحیح کہتے ہو، آپ کے پاس زیادہ علم ہے، ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو علمی دلائل کی بجائے ایک عقلی دلائل دینا چاہتا ہوں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ کہتے جی کیا؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ چاروں امام آپ مانتے ہیں حق پر ہیں؟ انہوں نے کہا جی چاروں امام حق پر ہیں۔ میں نے کہا جب آپ مانتے ہیں چاروں حق پر ہیں تو امام مالک نے بھی رفع دین کی ہے، امام شافعی نے بھی رفع دین کی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی رفع دین کی ہے۔ جب آپ مانتے ہیں کہ چاروں حق پر ہیں تو پھر انہوں نے رفع دین کیا ہے تو حق پر ہے وہ، میں رفع دین کر رہا ہوں تو آپ کو اعتراض ہے؟ یا پھر کہہ دیں کہ وہ بھی گمراہ تھے، میں بھی مان لوں گا ٹھیک ہے جی وہ بھی تینوں گمراہ تھے، میں بھی گمراہ ہوں، یا اس طرح کی بات کر لیں۔ یا آپ مجھے یہ بتا دیں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، کیا یہ سب حق پر تھے یا یہ بھی سب گمراہ تھے؟ کہتے جی بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا وہ حق پر تھے کہ نہیں؟ کہتے حق پر تھے۔ میں نے کہا ان سب نے بھی رفع دین کی ہے، اگر ان سب نے رفع دین کی ہے وہ حق پر تھے تو پیارے بھائی اس کا مطلب میں بھی پھر حق پر ہوں۔ آپ اپنی فکر کریں، کیونکہ آپ کے جو پیر ہیں، پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی رفع دین کرتے تھے۔ پیر اس کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اگر آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر مانتے ہیں تو بھائی آپ بھی رفع دین شروع کرو، اگر آپ ان کو پیر مانتے ہو۔ اگر آپ ان کو پیر نہیں مانتے تو نہ رفع دین کرو۔ اس مولوی کو پیر مانتے ہو تو پھر اس مولوی کی بات مان لو، یہ آپ کی مرضی۔ لیکن میں کسی بھی علمی دلائل کی بحث میں آپ سے نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میری ان باتوں پر آپ غور ضرور کیجئے گا۔